بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور آج میں یہ بات کروں گا کہ غصے کے مرض سے کس طرح سے نجات حاصل کریں۔ ناظرین، غصہ ایک بہت قیمتی جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں کوئی بھی جذبہ بے مقصد نہیں رکھا۔ اگر غصہ نہ ہوتا تو انسان کے اندر کمزوری آ جاتی، کم ہمتی آ جاتی۔ غصہ نہ ہوتا تو انسان اتنی ترقی نہیں کر پاتا جتنی اس نے ترقی کر لی۔ غصے کے فائدے ہیں، اسی غصے کی وجہ سے ہم اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ یعنی ہم کسی کو اپنے خاندان کی طرف آنکھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا، ہماری اولاد کو کچھ کہہ دیتا، ہمارے شریک حیات کو کچھ کہہ دیتا، کچھ بھی کوئی بھی چلتا پھرتا اور ہمیں کوئی برا ہی نہیں لگتا، کیونکہ غصے کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہوتا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر جذبہ ہماری ترقی کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے رکھا ہے۔ غصہ بھی اس میں سے ایک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ غصہ جسے گھروں کو جوڑنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اسی غصے کی وجہ سے ہم رشتوں کو توڑ رہے ہیں، گھروں کو توڑ رہے ہیں۔ ناظرین، جس شخص میں غصہ آ جائے وہ اپنا دشمن خود بن جاتا ہے۔ وہ دنیا اور آخرت میں ترقی کے دروازے خود بند کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی گھر کے مرد میں غصہ آ جائے تو وہ ٹرانسفر ہوتا ہے اس کی بیوی کے اندر، اور وہ ٹرانسفر ہوتا ہے بچوں کے اندر، جو ظاہر ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ ایک شخص کی خرابی کی سزا بہت سارے لوگوں کو دینی پڑتی ہے، اور آپ یقین کیجئے جس گھر کے اندر غصے کو کنٹرول کرنا لوگوں کو آتا ہے، جس گھر میں لوگ پیار محبت سے معاملات کو حل کر لیتے ہیں، جس گھر میں لوگ ذرا سی بات پہ آگ بگولا نہیں ہو جاتے، وہ گھر بہت ہی خوبصورت گھر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ غصہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، اس سے محتاط رہیے، یعنی اس کو ہینڈل کرنا سیکھیے۔ آج ہم بات کریں گے دو ایسی ٹیکنیکس جن کی مدد سے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے غصہ نقصان دہ ہے اور آپ کو غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ یعنی آپ کے اندر غصے کو قابو کرنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر یہ خواہش نہیں ہوگی تو آپ غصے کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ غصہ آپ کا دشمن ہے اور یہ آپ کے گھر کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو یہ بات اپنے آپ کو آپ سمجھا دیں گے، اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کر لیں گے، اس کے بعد آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ویڈیو شروع کیا کریں تو فوراً سولوشن بتا دیا کریں، یہ بتا دیا کریں کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ ناظرین، یہ بہت غلط اپروچ ہے۔ سائیکالوجی یہ بتاتی ہے جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یعنی جب تک آپ کا وائی کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک ہاؤ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی میں کام کیوں کروں، جب تک یہ واضح نہیں ہوگا میں کام نہیں کروں گا۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا سب کو آتا ہے، کیسے نماز پڑھتے ہیں سب کو آتا ہے، پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے درمیان ہمارے ذہنوں کے اندر جو وائی ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا نا کہ نماز ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے تو پھر ہم طریقے تو خود ہی سیکھ جائیں گے۔ اسی طریقے سے کون نہیں جانتا کہ کتابیں پڑھنی چاہیے، سب کو پڑھنا آتی ہیں، لیکن لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ انہیں یہ تو پتہ ہے کہ کیسے پڑھتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ کیوں پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، ہم اپنی ویڈیوز کے اندر جو اتنی ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کیوں کریں۔ دیکھیں، جن بچوں کے ساتھ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، یعنی وہ بچے جو سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکولوجسٹ کے پاس لے کے جائے جاتے ہیں، ان میں زیادہ تر بچوں کا 50% سے زیادہ بچوں کا مسئلہ غصہ ہوتا ہے۔ اگر بچے کے اندر غصہ ہے نا تو باقی خرابیاں اس کے اندر خود بخود بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ بات ہی نہیں مانے گا، وہ بدتمیزی کرے گا، وہ لڑے گا، وہ نافرمانی کرے گا۔ اس کے اندر غصہ ہے۔ غصہ قابو کر لیا، غصے کو بہلا پھسلا کے سائڈ میں کر لیا، اب اس کے آدھے سے زیادہ نفسیاتی مسائل حل ہو گئے، اب وہ آپ کی بات سنے گا۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم غصے کو قابو کرنا کیوں چاہ رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے، ایک گہرا سانس لیجئے اور سوچئے کہ غصہ آپ کی فیملی کو کس طرح نقصان پہنچا رہا ہے۔ جب یہ کلیئر ہو جائے گا تو پھر آپ سوچیں گے کہ ہاں اب مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، جو ٹیکنیک بتا رہا ہوں بڑی مزیدار ٹیکنیک ہے، میں نے آپ کو ایک دفعہ بتائی اور میں اپنے اکثر کلائنٹ کو یہ ٹیکنیک جب کرواتا ہوں تو بڑے زبردست رزلٹس آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے بڑا غصہ آتا تھا اور ہماری فیملی میں سبھی غصہ کرنے لگے تھے تو میں بڑا پریشان تھا، میں کیا کروں؟ میں نے بہت سارے طریقے پڑھے، بہت گوگل کے آرٹیکلز پڑھے، بہت کچھ پریکٹس کرنے کی کوشش کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میں نے ان کو ایک چھوٹی سی ٹیکنیک بتائی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو انہوں نے اس پہ عمل کیا۔
یقین کیجئے وہ اتنے خوش اور اتنے پرسکون، اتنے مطمئن تھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو یہ رزلٹس آپ کو 1 مہینے میں مل جائیں گے، ہر دوسرے دن آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا، اور 1 مہینے اگر آپ نے مستقل مزاجی سے یہ کام کر لیا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی فیملی اتنی پیاری فیملی ہو جائے گی، ہلکی پھلکی فیملی ہو جائے گی۔ پہلی بات، ناظرین آپ رول طے کیجئے کہ گھر کے اندر کوئی بھی کسی سے بلند آواز میں بات نہیں کرے گا، چیخ کے، ڈانٹ کے، غصے سے بات نہیں کرے گا، اور اگر اس نے ایسا کیا تو وہ فوراً معافی مانگے گا۔ مثال کے طور پہ میں ہوں، یہ ہم اپنے گھر میں بھی اپلائی کرتے ہیں۔ اچھا میرے ہاتھ میں جو ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میرا فریکچر ہوا، میرے ہاتھ میں بہت تکلیف، 1 مہینے سے زیادہ کی تکلیف ہو چکی تھی، اور گھر میں رہ کے میں بھی بعض اوقات چڑچڑا ہو جایا کرتا تھا۔ تو جب میں نے فیل کیا کہ مجھے تو غصہ آنے لگا، یار یہ تو بہت خطرناک سی چیز ہے، تو میں نے فوراً پوری فیملی کو جمع کیا اور میں نے ان سے کہا کہ چلیں ہم اس ٹیکنیک پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ ٹیکنیک کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ ہم نے، جو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اصول طے کیا کہ کوئی چیخ کے تیز آواز میں بات نہیں کرے گا، اور جو بھی کرے گا، جس سے بھی کرے گا، اس سے فوراً معافی مانگے گا۔ مثال کے طور پہ میں نے ہادیہ کو کسی بات پہ ڈانٹ دیا، اب ڈانٹ کے میں جسٹیفائی نہیں کروں گا کہ تم اپنی حرکتوں تو دیکھو، تم بات نہیں مان رہی تھی، میں بار بار کہہ رہا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم یہ کہیں گے کہ میرے پاس ایک افیکٹو طریقہ ہونا چاہیے تھا، کوئی پازیٹیو طریقہ ہونا چاہیے تھا جس کے ذریعے میں اپنی بات کہہ دیتا۔ تو سب سے پہلے مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے کہ سوری بیٹا، مجھے اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ یا ہادیہ کسی سے تیز آواز میں بات کرتی ہے، کسی چھوٹے سے، کسی بڑے سے، سب سے پہلے وہ معافی مانگے گی۔ اور یہ جب بڑے اپنے لیے اصول بناتے ہیں نا، تو بچوں کے لیے اس کو فالو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اگر یہ سمجھ لیں گے کہ یار یہ ہماری ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا غصہ ٹھیک ہو رہا ہے اس بات سے، ہماری فیملی ایک پازیٹیو فیملی بن رہی ہے، نرمی سے بات کرنے والی فیملی بن رہی ہے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نرمی سے بات کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس گھر سے محبت کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، ان میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ جس گھر میں نرمی آ گئی، تمام خیر و خوبیاں آئیں گی، اس میں ہم بات کر چکے ہیں۔ تو غصہ جائے گا تو نرمی آئے گی، ظاہر سی بات ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ شروعات ماں باپ سے ہوگی۔ میں کوئی تیز آواز میں بات کروں، میری بیوی جو ہے وہ غلط انداز میں تیز آواز میں بات کرے، سب سے پہلے اس کو معافی مانگنی ہے۔ میں نے اپنی وائف کو کسی بات پہ تیز آواز میں کچھ کہہ دیا، یا میں نے غصہ کر دیا، تو وہ مجھ سے کہے گی سب سے پہلے تو آپ کو سوری کرنا چاہیے۔ جو ہماری بیٹی ہے ہرمین، وہ بالکل الرٹ رہتی ہے، بابا آپ نے تیز آواز میں بات کی، آپ کو سوری کرنا ہے۔ میں کہا نہیں یار، اتنی تیز آواز میں تھوڑی کی ہے۔ تو لیکن جب وہ کہتی ہے میں نے فیل کیا ہے، تو پھر میں سوری کرتا ہوں، اچھا سوری، مجھے اور آہستہ بات کرنا چاہیے تھی، تو وہ خوش رہتی ہے۔ پھر اگر وہ کسی سے تیز آواز میں بات کر لے اور میں کہوں بیٹا ہرمین آپ کو اب سوری کرنا ہے، واہ واہ اچھا، وہ فوراً سوری کرتی ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تیز آواز میں بات کر کے جسٹیفائی نہیں کرنا، فوراً سوری کرنا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے آپ کو دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے نرم مزاج بنا، یا اللہ مجھے غصے پہ قابو پانے والا بنا، یا اللہ میرے اندر سے غصے کو نکال دے، مجھے مسکرانے والا، خوش اخلاقی سے مسائل کو حل کرنے والا بنا۔ تو دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوگا کہ آپ غصے میں ہوں گے، آپ کا معافی مانگنے کا دل نہیں چاہے گا، اور آپ 1-2 منٹ تک، 5 منٹ تک معافی نہیں بھی مانگتے، یہ کبھی کبھی چل جاتا ہے۔ تو پھر بعد میں آپ کہے گا سوری، مجھے اس وقت معافی مانگنا چاہیے تھی، لیکن اس وقت ذرا میں صحیح نہیں تھا، اسٹیبل نہیں تھا، یا بس اس وقت مجھے غصہ آ رہا تھا، تو ریئلی سوری، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب میں معافی مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں۔ ناظرین معافی جب آپ مانگیں گے نا بار بار، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ اتنا زیادہ غصہ کرتے تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ غصہ کتنے مزے سے آپ کی زندگی سے جا رہا ہے۔ ہر آنے والے دن آپ کی فیملی ایک نرم مزاج فیملی بننا شروع ہو جائے گی، ایک پولائٹ فیملی بننا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے اپنی فیملی کو پولائٹ بنا لیا، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ جو رحمت اور برکتوں کے دروازے کھولے گا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب میں کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں تو اس گھرانے کو نرمی عطا کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں برکت ہو، محبت سے رہنا شروع کر دیجئے، پیار محبت سے بات کیجئے۔ ناظرین بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے، 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو، اس سے پہلے آپ کو اصول طے کرنا ہے، اصول طے کر کے جو بھی اس اصول کو وائلیٹ کرے گا، یعنی جو بھی غصہ کرے گا، تیز آواز میں بات کرے گا، بدتمیزی کرے گا، اس کو فوراً معافی مانگنی ہے، اور پھر معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی ہے۔ اچھا اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانگ رہا معافی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں گے، تو بیٹا بڑے بھی مانگتے ہیں،
آپ کو بھی مانگنی پڑے گی. اور اگر آپ کو لگتا ہے وہ زیادہ ضد پہ اڑ رہا ہے تو 5 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیجیے. 5 منٹ اس کو پیار کیجیے, گلے لگائیے. دیکھو بیٹا اس رول کو تو فالو کرنا پڑے گا, اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد آپ کو اس سے یہ بات کرنی چاہیے. تو بڑے اگر کرنے لگیں گے نا سوری, بچے بہت تیزی کے ساتھ سوری کرنا سیکھ لیں گے. امید ہے یہ چھوٹی سی ٹیکنیک آپ کے گھر سے غصے جیسی آگ کو باہر نکال دے گی, کیونکہ غصہ خاندانوں کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.